دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے، اور آج ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے مقامات بلند تک پہنچایا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اسی زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ بعثت کے 10ویں سال جب ایک دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اسے پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پلسرات سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پلسرات سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے بھی ہوئی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھولا گیا۔ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا تو براق کو اس سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی: کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا: میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی: آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس
پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا کے الفاظ سے آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ظہور ہوا۔ وہاں بھی پہلے آسمان کی طرف بواب نے دروازہ کھولا۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک اٹھے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو بعد میں کم ہو کر 5 پر محدود ہو گیا۔ شب معراج پر اللہ کی خاص عنایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا، جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سب سے پہلے اپنی قریبی لوگوں میں پہنچایا۔ مشرکین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے ہلکا لیا اور طعنے دینے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات آسمان پر کیسے گئے۔ سب نے اس کی تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق پوچھا تو ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ ابوبکر کی اس بات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کے ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے بھی عزت و مرتبت کا باعث ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ اور یہ معلوماتی
ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی اور آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اچھی معلومات کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔